نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ تھوڑا سا ہم ریوائز کر لیتے ہیں ابھی تک کیا پڑھے ہیں۔ دیکھیے، وحی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کیا ہوتی تھی، کیا سٹیٹ رہتا تھا، اس کے بارے میں سب سے پہلے تو کیا ہے، گھنٹی کی جھنکار سنائی دیتی، ٹھیک ہے، یعنی آوازوں کا بھی کچھ اثر ہوتا تھا، تو وہ جیسے گھنٹی بجتی ہے ویسی اس کی جھنکار سنائی دیتی تھی، شہد کی مکھی کی بھن بھناہٹ کی آواز آتی تھی، فرشتہ انسانی شکل میں نمودار ہوتا، جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں نمودار ہوتے، اور چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ کس طرح سے بہتا تھا، موتیوں کی طرح، ایون دو سردی کا بھی موسم ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مسلسل کھلی رہتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کپ کپی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے، ایک دم شیورنگ ہو جاتا تھا۔ پھر مخلوقات پر کیا ہوتا تھا، مخلوقات پر بھی اثر ہوتا تھا، جیسے فرشتوں پر کیا اثر ہوتا تھا کہ ان کے پروں کی آواز جو ہوتی ہے پھڑ پھڑانے کی، وہ آواز آتی تھی، زنجیروں کی پتھر پر ٹکرانے کی آواز آتی تھی، ٹھیک ہے؟ اور جنوں پر کیا اثر ہوتا تھا، غیب کی خبریں اب معلوم نہیں ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے، اگر وہ غیب کی خبریں لانے جاتے تو کیا ہوتا، آسمان سے ان کو ایک شہاب ثاقب ان کے پیچھے لگ جاتا تھا اور ان کو جلا دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا تھا، یہ ان کے لیے ایک یہ سگنل تھا کہ زمین پہ کچھ غیر معمولی حادثہ رونما ہونے والا، ٹھیک ہے۔ تو جنوں پر بھی اثر ہوا، انسانوں پر کیا اثر ہوا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہوتی، کرنا ہے ہوم ورک کرنا ہے نہیں پہلے پڑھی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہوتی تو کوئی آپ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، صحابہ کیا کرتے تھے، سروں کو جھکا دیتے تھے، جیسے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا وہ کپڑے سے آڑ کر لیتے تھے، ایک طرف ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ آپ کی ٹانگ کے نیچے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے اب وہ ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ جانوروں پر کیا اثر ہوتا تھا، جس اونٹنی پر آپ سوار ہوتے وہ اپنی گردن زمین پر رکھتے تھے، ٹھیک ہے، انہیں جانور بھی بہت زیادہ بوجھل محسوس کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تبلیغ کی حکمتیں کیا تھی، پہلا جو مرحلہ تھا، پہلا سٹیج تھا وہ خفیہ تبلیغ، ٹھیک ہے، دوسرا مرحلہ کیا تھا، اعلانیہ تبلیغ، ٹھیک ہے۔ تو خفیہ تبلیغ میں کتنے سال تک کرے، خفیہ تبلیغ 3 سال تک، ٹھیک ہے۔ تو 3 سال تک سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے، گھر والوں کو دعوت دی، ٹھیک ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دی، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے، دوستوں کو دعوت دی، دوستوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو قریبی دوست تھے ان کو اسلام کی دعوت دی، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی اسلام قبول کرنے میں، فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ عام لوگوں کو 3 سال کے بعد تبلیغ شروع ہوئی، ٹھیک ہے، اور وہ بھی سوری عام لوگوں میں جیسے یہ گھر والے ہو گئے، دوست ہو گئے، عام لوگ جو تھے 3 سال تک صرف جو قابل اعتماد لوگ تھے ان کو دعوت پہنچائی گئی، جو بھلے لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 سال کے اندر ہی چل رہا ہے، خفیہ کا ہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، مجلسوں اور محفلوں میں کہیں پر اعلانیہ تبلیغ نہیں ہوئی ابھی 3 سال تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اعلانیہ تبلیغ، تو اعلانیہ تبلیغ 3 سال کے بعد سٹارٹ ہوتی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے 13 سال، تو وہاں پر جو کیلنڈر یوز ہوتا ہے جو اکثر آپ کو سیرت کے بکس میں ملے گا، تو وہ ہوتا ہے 1 نبوی، 2 نبوی، 3 نبوی، 4 نبوی، ٹھیک ہے۔ نبوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل کر 1 سال ہوا، تو اب یہ 3 نبوی کے بعد اعلانیہ تبلیغ شروع ہوئی، ٹھیک ہے۔
جب قریش اور دوسرے قبیلوں کے کچھ اچھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ السابقون الاولون میں کون تھے؟ اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے اولین خوش نصیب لوگ کون تھے؟ سب سے پہلے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. ٹھیک ہے، زوجہ محترمہ، سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی فرسٹ خاتون تھی. ٹھیک ہے، اور ان کو جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری دی گئی. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، فرینڈس میں. ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال چھوٹے تھے. انہوں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی اسلام قبول کرنے میں. ٹھیک ہے، مالدار تھے، حسب نسب جانتے تھے بہت سارے قبائل کے. ٹھیک ہے، اور بہت بااثر شخص تھے، لوگ ان کی بات سنتے تھے، صاحب علم تھے. ٹھیک ہے، پاک دامن تھے، پسندیدہ تھے، نرم مزاج تھے، شریف تھے. ٹھیک ہے، تیسرا بچوں میں کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. 8 سے 10 سال عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ابو طالب کے بیٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، چچیرے بھائی تھے. ٹھیک ہے، اور چچا کی تنگ دستی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا تھا؟ ان کی کفالت کا ذمہ لے لیا تھا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، سب سے چھوٹی عمر میں نماز پڑھنے والے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی ان سے کرائی تھی. پھر اس کے بعد غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، دور جاہلیت میں گرفتار ہو کر بیچ دیے گئے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہبا کیا تھا کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا. پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا. پھر بعد میں جو قرآن کی آیت نازل ہوئی تو پھر وہ کینسل ہو گیا. ٹھیک ہے، تو زید بن حارثی کہلانے لگے اپنے والد کی ہی نسب سے. پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان کی عبادت و تربیت. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو مکمل سورت نازل ہوئی، کمپلیٹ جو سورہ نازل ہوا، کون سا سورہ تھا؟ سورہ فاتحہ. ٹھیک ہے، سب سے پہلا حکم کیا ملا؟ نماز کا. ٹھیک ہے، اور سب سے پہلا عملی کام کون سا کرنے کو کہا گیا؟ طہارت. ٹھیک ہے، وضو کا طریقہ سکھایا گیا. تو یہ اسٹارٹنگ کے 3 جو ہے عبادت و تربیت میں آتا ہے اہل ایمان کے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ اعلانیہ تبلیغ میں ہم پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، اعلانیہ تبلیغ میں کیا تھا کہ سب سے پہلے تو گھر کے لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ 30 سے 40 افراد کو جمع کیا. ٹھیک ہے، اپنے خاندان کے، اور پھر ان کو دعوت دی. کس کی دعوت؟ اللہ کی دعوت، توحید کی دعوت دی. ٹھیک ہے، تبلیغ کے 3 نکات تھے: توحید، رسالت اور نبوت، آخرت. ٹھیک ہے، توحید، رسالت اور آخرت. اس پر لوگوں کا رد عمل کیا تھا؟ لوگوں کا ریاکشن کیا تھا؟ 3 طرح کے لوگ تھے. ایک تو خاموش رہنے والے جو میجورٹی تھی، اکثریت تھے. دوسرا شدید مخالفت کرنے والے جیسے کہ ابو لہب. ٹھیک ہے، اور تیسرے کون سے؟ جو کھل کر ساتھ دیے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ. ابو طالب نے بھی بہت سپورٹ کیا، ساتھ دیا. ٹھیک ہے، پھر صفا پہاڑی پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر بھی اعلانیہ تبلیغ ہوئی. یہ 3 سال کے بعد کا ورک چل رہا ہے. ٹھیک ہے، صفا پہاڑی پر لوگوں کا کیا رد عمل تھا؟ لوگوں کو انذار کیا گیا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہر ایک کا نام لے کر مخاطب کیا گیا. کیا کہا گیا؟ انقذوا انفسکم من النار، بچا لو اپنے آپ کو آگ سے. ٹھیک ہے، میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، چاہے تو میرا مال لے لو، لیکن میں تمہارے لیے آخرت میں کسی بھی طرح سے کام نہیں آ سکتا. تو لوگوں کا پھر کیا ریاکشن تھا صفا پہاڑی پر؟ لوگ اس ڈراوے کو سن کر ادھر ادھر منتشر ہو گئے، حیرت میں پڑ گئے. فوری طور پر انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. جب حیرت ختم ہو گئی تو تکبر میں آ گئے. تو کوئی بھی کچھ ریاکشن نہیں دکھایا سوائے ابو لہب کے. ٹھیک ہے، تو ابو لہب جو تھا نا، یہ اس نے
جو الفاظ کہے تھے کیا اس لیے ہم کو تم نے یہاں پر جمع کیا ہے، تو پھر اس کے اس رد عمل پر اس طرح سے تانا زنی کرنے پر کون سی سورہ نازل ہوئی تھی؟ سورہ لہب، ٹھیک ہے. تو یہ صفا پہاڑی پر ہوتا ہے. پھر بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی علانیہ تبلیغ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ذی المجاز کے بازار میں جاتے، صبح سے لے کر دوپہر تک اسلام کا پیغام پہنچاتے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ آپ تھک جاتے، نڈھال ہو جاتے. کیا کہتے؟ تبلیغ کا کیا نکات رہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، ٹھیک ہے. اس پر لوگوں کا کیا ری ایکشن رہتا؟ بازاروں میں بھی ابو لہب پیچھے پیچھے جاتا تھا، شور مچاتا تھا، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر پتھر مارتا تھا، جس سے ٹخنے جو ہے وہ خون سے خون آلود ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، ایڑیاں خون سے بھر جاتی تھی، زخمی ہو جاتے تھے. پھر اس کے بعد کیا آتا ہے؟ موسم حج آتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیموں میں قبائل کے پاس جاتے ہیں، حاجیوں کے مجموعے میں جا کر ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں. ان کو بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے. پھر لوگوں کا ریئیکشن کیا رہتا؟ ہر ایک کے پاس جاتے ہیں، یمن، مصر، یثرب کے قبائل کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یثرب جو تھے ان وہاں کے لوگوں کا ریئیکشن اچھا رہتا ہے، ان کا رد عمل اچھا تھا، ٹھیک ہے. یہ لوگ کیا ہو گئے تھے؟ مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر جا کر انہوں نے اپنے گھر والوں میں بھی تبلیغ کی، میسج کو آگے پہنچایا، ٹھیک ہے. پھر ہم نے کل کیا دیکھے؟ مقابلے کی تدبیریں دیکھے، ٹھیک ہے. اب قریش جو تھے، کفار جو تھے، وہ اب تدبیریں کرنے لگے کہ کس طرح سے اس پیغام کو ختم کر دے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ کون سا ہتھ کنڈا اختیار کیا؟ ہنسی اڑانا، تحقیر کرنا، استہزاء کرنا، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو القابات دیتے تھے، ٹھیک ہے. جیسے الگ الگ ان کو ٹائٹل دیتے تھے، جادوگر کہتے، کبھی شاعر کہتے، کبھی کاہن، کبھی پاگل، کبھی جھوٹا، کبھی گھڑنتیا، یعنی گھڑا ہوا، گھڑ لیا ہے خود سے، بناوٹی، اس طرح کے القاب دیتے، نعوذ باللہ. پھر کمزور صحابہ کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے تھے. یہ ایک ہنسی اڑانے کا یہ ایک تھا حربہ، ٹھیک ہے. پھر دوسری چیز کیا تھی؟ ایک منٹ، ہاں، دوسری چیز آپ کی بات سننے سے روکتے تھے، ٹھیک ہے. یعنی تبلیغ کے وقت شور مچاتے تھے، قصوں کہانیوں کے ذریعے توجہ ہٹاتے تھے. جیسے نصر بن حارث نے کیا کیا تھا؟ ہیرا اور شام جا کر وہاں سے قصے کہانیاں ان کے سن کے آ کر یہاں پر جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مجلس میں بیٹھتے تھے، جیسے ہی آپ اٹھتے وہاں سے، وہاں پر وہ ٹپک پڑتا اور لوگوں کو ڈائیورٹ کرتا تھا. یہ بھی نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ وہاں سے سنگرز لے کر آیا، ڈانسرز لے کر آیا، لاؤنڈیاں لے کر آیا، اور پھر کیا کرتا تھا؟ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے جاتا تو اس کو کیا کرتا کہ یہ لونڈیوں کو بھیج دیتا کہ تم اس کو بلا لو، اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کو انٹرٹین کرو. تو اس طرح سے اس نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکا، ٹھیک ہے. پھر تیسری چیز بحث اور کٹ حجتی، یہ بھی ہم دیکھیں، ٹھیک ہے. تو توحید پر اعتراض تھا ان کا. ان کا اعتراض کیا تھا؟ کہ ہم اپنے جو معبود ہیں ان کو چھوڑ کر کیسے ایک معبود کو مان لیں. رسالت پر شکوک و شبہات تھے ان کو، ٹھیک ہے. وہ کہتے تھے کہ ایک عام انسان جو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ سرداروں میں سے ہونا چاہیے تھا نبی تو، رائٹ. ایک یتیم لاچار آدمی کو کیسے نبی رسول بنا دیا گیا؟ طائف یا ثقیف میں اتنے رچ لوگ ہیں، ان کو انتخاب کرتے. تو رسالت پر شک کرنے لگے. پھر آخرت اور دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرنے لگے. ان کا کیا سوال تھا کہ مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، تو پھر کیسے اٹھائے جائیں گے؟ ہمارے آبا و اجداد بھی اٹھا. جی آواز ہی نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے بجے، الحمدللہ آ رہی. ہاں آ رہی ہے. اپنا مائک پلیز چیک کر لیجیے، جزاک اللہ خیر. تو یہ ایک کٹ حجتی تھی ان کی، یہ بحثیں آرگیومنٹ کرتے تھے. پھر چوتھی چیز اس میں کیا آتی ہے کہ قرآن کے بارے میں شکوک پیدا کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ کہ باطل پروپیگنڈے، ریومرز پھیلاتے تھے، ٹھیک ہے. یہ قرآن کے بارے میں کہتے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے، انہوں نے خود ان کو نعوذ باللہ گھڑ لیا ہے، ٹھیک ہے. اور کیا کہتے تھے کہ
नौज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इंसान आके सिखाता है, ये पहलों के अफसाने हैं, इन पर शैतान उतरते हैं, इस तरह के एतराज़ात करते थे। ठीक है, इसका कुरान में भी जवाब दिया गया। फिर क्या कहते थे? जिनों और शायरी का इल्ज़ाम लगाते थे। ठीक है, मजनून कहते थे, नौज़ बिल्लाह, राइट, जुनून लाहक हो गया है, शायर है, या ऐसी शायरी के जैसा ही ये कलाम है। इस तरह से अलग अलग इल्जामात लगाए, शुकूक व शुबहात पैदा किए, डाइवर्ट किए लोगों को, प्रोपेगेंडे किए। तो ये सारी चीजें जो थी ना, ये मुकाबले की तदबीरें थी, प्लानिंग प्लॉटिंग थी उनकी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा कहाँ तक हुआ था देखिए कल, पीडीएफ का पेज नंबर 76। ठीक है, 76 हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा पीछे का एक पैराग्राफ लेती हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान में बेशुमार दलाइल पेश किए हैं इनको खामोश बिठाने के। ठीक है, लेकिन ये बहाने पर बहाने करते, मानने वाले नहीं थे ना, तो इसलिए एक एतराज खत्म हुआ कि दूसरा, दूसरा खत्म हुआ कि तीसरा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाँ, जाहिर है कि ऐसी सूरत में नबूवत व रिसालत बेफायदा होकर रह जाती। अच्छा, ऊपर से थोड़ा पढ़ती हूँ। ये था मुशरिकीन का एतराज। ठीक है, लेकिन मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बड़े, कमजोर ताकतवर, गरीब मालदार, नीचे ऊंचे, गुलाम आजाद, हर तरह के लोगों के पास पैगंबर बनाकर भेजे गए थे। अब अगर आप जाहो जलाल के साथ, यानी वो जो शान शौकत है, ठीक है, वो जो इज्जत, नौकर चाकर, खद्म व हशम और बड़े बड़े लोगों के जुलू में चलते फिरते, तो आखिर कमजोर और छोटे लोग आप तक कैसे पहुंच सकते और आपसे कैसे फायदा उठा सकते, जबकि अक्सरियत इन्हीं की होती है, मेजॉरिटी यही लोग होते हैं। कौन से? गरीब तबका, गुलाम, ठीक है, नीचे तबके के। तो इन तक भी पहुंचना जरूरी है ना। अगर बादशाह ही रहते तो फिर उनका ही एक जाह व जलाल चलता। ठीक है, आम आदमी उन तक नहीं पहुंच सकता। जाहिर है कि ऐसी सूरत में फिर नबूवत व रिसालत बेफायदा होकर रह जाती, यानी जो मकसद के लिए भेजा गया वो पूरा नहीं होता फिर। इसलिए मुशरिकीन के इस एतराज का सिर्फ एक ही लफ्ज में जवाब दिया गया। वो क्या था? कि मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है। ठीक है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सिर्फ रसूल हैं। तो ये एक जवाब दिया गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं। यानी तुम्हारे एतराज का सिर्फ इतना ही जवाब काफी है, यानी अल्लाह की बस इतनी ही गवाही काफी है कि वो रसूल हैं, क्योंकि तुमने उनके लिए जाह व हशमत और माल व दौलत का जो मुतालबा किया है, उसके होते हुए आम लोगों में रिसालत की तबलीग हो ही नहीं सकती, जबकि आम लोग ही रिसालत का असल मकसूद हैं। इस शुबे का जवाब पाकर इन्होंने एक और पहलू बदला। ठीक है, अब एक और पहलू इनका क्या था? एक मिनट, हाँ। एक और पहलू बदला और मौजूजात और निशानियों का मुतालबा करने लगे, जिसका मकसद महज ये था कि वो आपको नबी ना मानने की अपनी जिद पर कायम रहे और आपको मजबूर व बेबस कर दे। इस मामले में मुशरिकीन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो बातचीत हुई, उसका कुछ हिस्सा हम आगे चलकर इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। ठीक है, जो बातचीत हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन के दरमियान, वो आगे आएगा इंशाल्लाह। अब रह जाता है पहला मामला, यानी तौहीद का, जो सारे इख्तिलाफात की असल बुनियाद थी। तो इसकी शक्ल ये थी कि मुशरिकीन अल्लाह ताला को उसकी जात और अक्सर सिफात व अफ़आल में एक मानते थे। देखिए, मुशरिकीन ऐसा नहीं था कि वो अल्लाह ताला को नहीं मानते थे, वो अल्लाह ताला को मानते थे। ठीक है, अल्लाह ताला की जात को भी और अक्सर सिफात जो थी ना, उसको भी वो मानते थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो उनका अकीदा था ना, उसको बताया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अकीदा क्या आता है? तौहीद का। ये जो सारे इख्तिलाफात हो रहे थे ना, जो शिर्क था, उसकी असल बुनियाद क्या थी, उनका अकीदा कैसा था, ये बताया जा रहा है। तो मुशरिकीन अल्लाह ताला को उसकी जात और अक्सर सिफात वो अफ़आल में एक मानते थे, यानी अफ़आल अल्लाह ताला ही यही काम करता है, वो सब मानते थे। ठीक है, वो ये भी मानते थे कि उसकी सिफात को, अल्लाह ताला को, वो तन्हा वही सिफात का हामिल है अल्लाह ताला। ठीक है, लेकिन क्या होता है फिर, वो कहते थे, मुशरिकीन क्या कहते थे? सिर्फ अल्लाह ही खालिक है, यानी अल्लाह ही पैदा करने वाला है, उसने ही
ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہی خالق ہے، ٹھیک ہے؟ صرف اللہ ہی خالق ہے، یعنی اس نے ہی سب کچھ بنایا ہے، جس نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزیں پیدا کی ہیں، وہی ہر چیز کا خالق بھی ہے اور صرف وہی مالک بھی ہے۔ اسی کے ہاتھ میں آسمان و زمین اور ان کے بیچ کی ساری چیزوں کی ملکیت ہے، اور صرف وہی رازق ہے جو انسان، حیوان، چوپائے، درندے، پرندے، غرض ہر زندہ چیز کو روزی دیتا ہے، اور صرف وہی مدبر ہے، یعنی تدبیر کرنے والا، پلاننگ کرنے والا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے، ان کے رزق کا بھی انتظام کرتا ہے، ان کے رہنے کا بھی، ان کے شیلٹر، ہر چیز کا مدبر ہے، ٹھیک ہے؟ جو آسمان اور زمین تک کا سہارا، آسمان اور زمین تک کا سارا نظام چلاتا ہے، اور چھوٹی بڑی ہر چیز، یہاں تک کہ چونٹی اور ذرے ذرے تک کے معاملات کا انتظام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ چھوٹے چھوٹے ذرے کا بھی اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے، اور صرف وہی آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، ان سب کا رب ہے، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے۔ اسی نے سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، جن، انسان اور فرشتے سب کو اپنے تابع فرمان کر رکھا ہے، اور سب کے سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ وہ جس کو چاہے پناہ دے، کوئی پکڑ نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اور جس کو چاہے پکڑ لے، کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو حکم چاہے لگاتا ہے۔ نہ کوئی اس کا حکم روک سکتا ہے، نہ اس کا فیصلہ بدل سکتا ہے۔ یہ کون کہتے تھے یہ سب کچھ؟ یہ پورا پیراگراف مشرکین کہتے تھے، ٹھیک ہے؟ ان کا یہ عقیدہ، ان کی جو باتیں ہیں نا، وہ مانتے تھے یہ سب کچھ، اللہ کی صفات کو، ٹھیک ہے، افعال کو، یہ ساری باتیں مشرکین تسلیم کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ قبول کرتے تھے، اور ان سب میں وہ اللہ کو ایک اکیلا اور یکتا مانتے تھے، واحد مانتے تھے۔ وہ اللہ کی ذات اور مذکورہ صفات و افعال میں کسی کو شریک نہیں مانتے تھے۔ البتہ ان سب باتوں میں اللہ کو ایک ماننے کے بعد وہ کہتے تھے، ایک ماننے کے بعد، یہ سب کچھ ایکسپٹ کرنے کے بعد، یہ باوجود وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے بعض مقرب اور مقبول بندوں، مثلا پیغمبروں اور نبیوں اور اولیاء کرام اور بزرگان دین کو، اچھے اور نیکوکار لوگوں کو اس دنیا کے بعض کاموں میں کچھ تصرف کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ ہم؟ آج کے جو شرک کرتے ہیں مشرک لوگ، وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کو ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو ہی سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو ہی نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہی کے لیے سب کچھ، ہم اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں جاتے درگاہ پہ، کیوں مزار پر جاتے ہیں؟ ان کو پوچھیں گے تو کیا بولتے ہیں؟ نہیں، ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، بس ان سے تو دعا کرانے کے لیے جا رہے ہیں، یا ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب دیکھیے ان کا عقیدہ، اہل مکہ جو تھے، قریش کے جو مشرکین تھے، ان کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے۔ وہ سب کچھ مانتے تھے، آسمان زمین اس نے پیدا کیا ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہ مدبر ہے، انتظام کرتا ہے تمام معاملات کے، سب کچھ ایکسپٹ کرتے ہیں، right؟ وہی عرش عظیم کا مالک ہے، ہر چیز کا رب ہے، ستارے، سورج، چاند، سب کچھ اسی نے پیدا کیے ہیں، سب اس کا حکم مانتے ہیں، تابع فرمان ہے، اس کے آگے جھکتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مشرکین کہہ رہے ہیں۔ لیکن کیا تھا ان کا عقیدہ؟ آپ دیکھیے کہ اللہ نے اپنے جو بعض مقرب بندے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ انبیاء ہے، پیغمبر ہے، اولیاء کرام ہے، یعنی جو ولی لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، جو بزرگان دین ہیں، ٹھیک ہے، اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بعض تصرفات دیے ہیں۔ تصرف کیا ہوتا ہے؟ تصرف یعنی اختیارات، کام، ٹھیک ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کو، یہ ولی کو یہ کام دیا ہے، یہ تصرف دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کو اختیارات دیے ہیں۔ کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو یہ ولی کو انہوں نے یہ دے دیا کہ تم یہ اختیار لے لو اولاد دینے کا، ٹھیک ہے۔ کسی کے کوئی علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے تو یہ ولی کو یا یہ پیغمبر کو یہ کام دے دیا ہے کہ تم وہاں پر پانی برسا دو۔ سمجھ میں آ رہا؟ تو ان کا عقیدہ ایسا تھا کہ اللہ نے بعض کاموں میں کچھ تصرف
کرنے کا اختیار ان لوگوں کو دیا ہے. تو یہ اصل ان کا شرک تھا. اور آج بھی ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو خود کو سو کالڈ مسلم کہتے ہیں، یہ عقیدہ ہوتا ہے ان کو. ٹھیک ہے، اولاد نہیں ہو رہی، چلو وہاں چلتے ہیں وہ بابا سے. آپ کو یقین نہیں ہوگا، پتہ نہیں، پہلے مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ یہ ایسی باتیں نہیں کرتے ہوں گے لوگ، لیکن میں نے خود اپنے کانوں سے یہ بات سنی. میرے ایک ساتھ میں جاب کرتی تھی ایک لیڈی، تو وہ مجھے، حالانکہ ہم دونوں کا روز ایک اچھی خاصی دوستی تھی، ٹھیک ہے، اکثر ہماری باتیں ہوتی تھی اس تعلق سے. تو ایک دن مجھ سے کہتی ہے کہ ہمارا جو بیٹا ہے نا، وہ خواجہ غریب نواز نے دیا ہے. میں اس کو ایک دم اس کے چہرے کو دیکھی، یہ کیسے بول رہی ہے، تو شرک ہے، ایسے کیسے بول سکتے تھے. اس کے بعد سے بس بلاک کر دیا اس نے مجھے. مطلب یہ لوگ خود سمجھ جاتے کہ یہ مطلب ہمارے ٹائپ کے نہیں ہیں، ان سے دور رہو. ٹھیک ہے، درگاہ پہ جانا اگر ان کو کوئی بول دیے کہ یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، تو پھر وہ بھی بس کانٹیکٹ ختم. بہت میں ان کو میسیجز کرتی تھی لیکن کوئی رپلائی نہیں. تو خیر، تو مجھے لگتا تھا ایسی کوئی تھوڑی نہ کہتا ہوگا کہ ہم کو انہوں نے اولاد دی ہے، ان کی وجہ سے ہم کو اولاد ہے. لیکن ایسے لوگ ہیں جو مسلم کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور کیا کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ایسا ہوا. اور اتنا ہی نہیں، کیا کہتی ہے، ابھی ہم کو دوسری اولاد چاہیے تو ابھی ہم دوسری بار جانے والے ہیں وہاں پہ اجمیر شریف. استغفر اللہ. تو دیکھیے، یہ مشرکین کا حال تھا، اور آج بھی ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں. مشکل کشا ہے، داتا ہے، کیا کیا نام بولتے ہیں، یہ ولی ہمارا یہ کام کر دیں گے، وہ کام کر دیں گے. خیر، تو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بعض کاموں میں کچھ تصرف کرنے کا اختیار دے دیا ہے ان لوگوں کو، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے اس اختیار کی بنا پر تصرف کرتے ہیں. یعنی وہ اپنے لیے اختیارات سنبھالے ہوئے ہیں اور وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں اپنی. ٹھیک ہے، مثلاً اولاد دے دیتے ہیں، مصیبت دور کر دیتے ہیں، بیمار کو شفا دیتے ہیں، اور بعض دیگر ضرورتیں بھی پوری کر دیتے ہیں. اور اللہ نے انہیں یہ اختیار اس لیے دیا ہے کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں، اور اللہ کے نزدیک ان کا خاص مرتبہ و مقام ہے. اور چونکہ اللہ نے ان کو یہ تصرف و اختیار دے رکھا ہے، اس لیے وہ بندوں کی ضرورتیں غیبی طریقے سے پوری کر دیتے ہیں. اللہ نے ان کو اختیار دیا تو وہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے، ادھر سارے کام کر رہے ہیں، لوگوں کی مرادیں پوری کر رہے ہیں. رائٹ؟ چنانچہ بعض مصیبتیں دور کر دیتے ہیں، بعض بلائیں ٹال دیتے ہیں، اور جس سے خوش ہو جاتے ہیں اسے اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں، اور اللہ سے اس کی سفارش کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض لوگوں کو اگر آپ پوچھیں گے نا یہاں پر کیوں جا رہے ہیں، یہ شرک ہے، ایسے نہیں کرنا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کرتے ہیں. یہی بات ہے، اسے کیا کرتے ہیں، اللہ کے مقرب بنا دیتے ہیں، یا پھر سفارش کر دیں گے. ان کو خوش کر دو، یہ سفارش کر دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو خوش کر دو، یہ ہمارا جنت کا ٹکٹ کنفرم کر دیں گے. تو یہ تھا ان کا عقیدہ، اور آج بھی ہمارے درمیان مسلم جو ہیں ان کا یہی عقیدہ پایا جاتا ہے بعض لوگوں کا. مشرکین نے اپنے ان خیالات کی بنا پر دیکھیے پیج کون سا چل رہا ہے، میں ذرا چینج کر لیتے ہیں. یہی پیج ہے شاید. مشرکین نے اپنے ان خیالات کی بنا پر ان انبیاء اعظام، اولیاء کرام، بزرگان دین اور نیکوکار لوگوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنایا، اور ایسے ایسے اعمال ایجاد کیے جن کے ذریعے ان لوگوں کا قرب اور ان کی رضامندی حاصل ہو سکے. یعنی انہی کو بس خوش کرتے رہو. ٹھیک ہے، چنانچہ وہ مشرکین پہلے ان اعمال کو بجا لاتے، پھر عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر ان ہستیوں سے فریاد کرتے اور کہتے ہماری ضرورت پوری کر دو، ہماری مصیبت ٹال دو، اور ہمارا خطرہ دور کر دو. ٹھیک ہے، بس ان کو ہی خوش کرتے رہتے. اب رہا یہ سوال کہ وہ کیا اعمال تھے جنہیں مشرکین نے ان ہستیوں کی رضامندی اور تقرب کے لیے ایجاد کیے تھے. کون سے اعمال کرتے تھے یہ مشرکین ان کے سامنے
ٹھیک ہے، وہ ہستیوں کو خوش کرنے کے لیے. تو وہ یہ اعمال تھے کہ انہوں نے ان انبیاء، اولیاء اور بزرگان دین کے نام سے بعض مخصوص جگہوں پر آستانے بنا کر وہاں ان کی اصلی یا خیالی تصویریں یا مورتیاں سجا رکھی تھیں. کیا کرتے تھے؟ آستانے بنائے تھے، درگاہیں بنائے تھے، وہاں پر ان کی اصلی یا نقلی یا خیالی جو بھی امیجنیشن ہوتا تھا وہ ایسے مورتیاں سجا کر رکھ دی تھی. اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوا کہ ان کے خیال میں بعض اولیاء کرام یا بزرگان دین کی خبریں مل گئی. اب ان کو ایسا پتا چلا کہ وہاں پر وہ بزرگ کا انتقال ہوا تھا، بہت نیک تھے، ٹھیک ہے، وہ نبی یا وہ انبیاء، وہ اولیاء، ان کا وہاں پر انتقال ہوا. تو وہاں پر وہ خبروں کے پاس چلے گئے، ٹھیک ہے، ان کو خبریں بھی مل گئی. تو کیا کرے؟ جب ان کو خبریں مل گئی تو مورتی تراشنے کے بجائے انہی خبروں پر آستانے بنا دیے. اب مورتیاں کیا کرنے کا، خبر میں موجود ہے نا، چلو ان کو ہی درگاہ جو ہے نا، وہ مزار کیا ہے، وہیں پر جا کر اس کو آستانے بنا دیے، یعنی عبادت گاہیں بنا دیے. اس کے بعد یہ لوگ ان آستانوں پر جاتے اور مورتیوں یا خبروں کو چھو کر ان سے برکت حاصل کرتے، ان کو ٹچ کرتے، ٹھیک ہے، وہ خبروں کو کیا کیا کرتے ہیں، ٹچ کر کے ایسے منہ پھر پھیرنا، ایسا پورا مسا کرے ویسا، ان سے برکت حاصل کرتے، ان کے گرد چکر لگاتے، ٹھیک ہے، طواف بھی کرتے، تعظیم کے طور پر ان کے سامنے کھڑے ہوتے، عزت و احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے، نظر و نیاز پیش کرتے، قربانیاں بھی دیتے وہاں پہ، کیا کیا 11ویں 13ویں سب کچھ نظر و نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، چڑھاوے بھی چڑھتے ہیں، یعنی وہ چادر، پھولوں کے ہار وہ چڑھتے، اور ان طریقوں سے ان کی قربت اور ان کا فضل چاہتے. ایسے یہ طریقے اختیار کر کے کیا کرتے؟ ان کا قربت چاہتے، تمہارا فضل دے دو ہم کو، ٹھیک ہے، یہ سارے نیز نظر و نیاز اور چڑھاوے کے طور پر یہ لوگ اپنی کوئی بھی چیز پیش کر دیتے، ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ نظر و نیاز کے طور پر پہلے تو جانور، ٹھیک ہے، وہ چادریں وادریں پھول کیا کیا ہے، اور کیا کیا پیش کرتے تھے؟ کھیتی سے حاصل ہونے والے غلے وہ بھی لے کر چلے جاتے، وہ بھی پیش کر دیتے وہاں پہ. کھانے پینے کی چیزیں، دیکھیے آج بھی ہوتا ہے نا، یہ سب کچھ ہوتا ہے، رائٹ؟ کیا ہوتا ہے درگاہوں میں؟ یہی سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ لے کے چلے جاتے، اپنا ہارویسٹ، اپنا پورا انکم، کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے، جانور لے جاتے، چوپائے لے جاتے، سونا چاندی بھی لے جاتے بعض لوگ، مال و اسباب غرض جس سے جو ہو سکتا تھا نظر کر دیتا تھا. یہ تھا کی بات ہو رہی ہے، رائٹ ناؤ ہے بھی. کھیتی، غلے اور کھانے پینے کی چیزیں، سونا چاندی اور مال و اسباب چڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ ان آستانوں پر کچھ مجاور اور درباری ہوا کرتے تھے. مشرکین یہ چیزیں ان مجاوروں کو پیش کرتے اور وہ مجاور انہیں قبروں اور مورتیوں پر چڑھا دیتے تھے. ٹھیک ہے، آپ سوچیے کیا ماحول تھا تب 1400 سال پہلے، اور اب دیکھیے. عام طور پر ان کے بغیر براہ راست کوئی چیز نہیں چڑھائی جاتی تھی، یعنی ان کے ہاتھوں میں دیتے تھے براہ راست، یعنی ڈائریکٹ نہیں کرتے تھے، وہ مجاوروں کو کیا ہے، وہ درباری جو ہوتے تھے ان کو دیتے، وہ آگے پہنچاتے تھے، ٹھیک ہے، وہ چڑھا دیتے تھے. البتہ جانوروں اور چوپایوں کا چڑھانے کا طریقہ علیحدہ تھا، تھوڑا سا مختلف تھا، ڈفرنٹ تھا. جانوروں کا چوپایوں کا کیا تھا، اور اس کی بھی کئی شکلیں تھی. چنانچہ وہ کبھی ایسا کرتے کہ ان اولیاء کرام اور بزرگان دین کی رضامندی کے لیے جانور کو ان کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ جانوروں کو آزاد چھوڑ دیتے تھے. اب بھی گلیوں میں گھومتے ٹکرے کھاتے پھرتے نا، ٹھیک ہے، اور جہاں چاہتا وہ چرتا تھا، گھومتا پھرتا، کوئی اسے کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچاتا تھا، بلکہ تقدس کی نظر سے دیکھا جاتا. تقدس کیا ہوتا ہے؟ ایک دم سیکرٹ، پاک، ان کا عزت و احترام ہے، اس نظر سے اس کو دیکھا جاتا. کس کو؟ وہ جانور کو جو اس اولیاء کرام کے نام پر جو چھوڑ دیتے تھے. کوئی اسے کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچاتا تھا بلکہ تقدس کی نظر سے دیکھتا تھا اس کو. اور کبھی ایسا کرتے کہ جانور کو ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانے پر لے جا کر ذبح کر دیتے، وہیں پر بکرا لے جاؤ، میڈا لے جاؤ، وہیں پر جانور لے جا کر ذبح کر دیتے تھے ان کے نام پر.
اب تو گھروں میں باضابطہ طور پر 11ویں 13ویں جو ہوتا ہے گھروں میں ذبح کرتے ہیں وہ اولیاء کی، اور وجہ بھی بہت ایک دم لاجیکلی بیان کرتے ہیں، نہیں 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 ہم بسم اللہ کہہ کے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے نا جس میں کون سی چیزوں کا جو کھانا جو ہے نا حرام ہے، اس میں آتا ہے نا خون حرام ہے، ٹھیک ہے، مردار حرام ہے، اور پھر وہ گوشت سور کا گوشت حرام ہے، اور وہ گوشت جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی تفسیر بہت ڈیٹیل میں بہت بہترین آتی ہے۔ یہ ان کے جو بعض لوگوں کے جو اعتراضات رہتے ہیں نا کہ نہیں نہیں ہم یہ کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ہم تھوڑی نا اللہ کے نام کے بغیر ذبح کر رہے ہیں، دل میں کیا ہوتا ہے، نیت کیا ہوتی ہے، پورا ڈیٹیل میں اس کے بارے میں آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ضرور دیکھیے اس کی بھی تفسیر۔ تو یہاں بھی کیا کہتے تھے کہ ان کے بزرگوں کے جو آستانے تھے، جو درگاہیں تھے، مزار تھے، وہیں پر لے جا کر ذبح کر دیتے، اور کبھی ایسا کرتے کہ آستانے کے بجائے گھر ہی پر ذبح کر لیتے، ٹھیک ہے۔ یہ 1400 سال کی پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ اب وہاں تک کہاں جانا، ٹکٹس نہیں ملا، کیا ہوا، پریشانی ہو گئی، ٹھیک ہے، چلو گھر میں ہی ذبح کر دو ان کے نام پر، لیکن کسی ولی یا بزرگ کے نام پر ذبح کرتے، ٹھیک ہے۔ مطلب گھر میں بھی وہ کوئی ولی یا کوئی مہینہ خاص ہوتا، کوئی ڈیٹ خاص ہوتی، تو اسی کے نام پر وہ ذبح کرتے تھے، ٹھیک ہے، گھر بیٹھے ہی نیت کر لیتے۔ پھر کیا ہوتا، ان کاموں کے علاوہ مشرکین کا ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانوں پر میلہ لگاتے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ عرس، کیا عرس، اوکے۔ اس کے لیے خاص تاریخوں میں ہر طرف سے لوگ اکٹھا ہوتے، اور مطلب وہ ڈیٹ فکس رہتی، کون سی ڈیٹ کو عرس ہے، میلہ ہے بزرگوں کا، تو وہاں پر سب لوگ اکٹھا ہوتے، اور ان اوپر ان کی جو حرکتیں ذکر کی گئی ہیں، جو بتایا گیا کیا کیا کرتے ہیں، وہ سب وہاں پر کرتے تھے، یعنی آستانوں کو چھو کر برکت حاصل کرتے، ان کا طواف کرتے، نظر و نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، جانور قربان کرتے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سالانہ عرس یا میلہ ایسا اہم ہوتا کہ اس میں دور نزدیک سے چھوٹے بڑے ہر طرح کے لوگ حاضر ہو کر اپنی نیاز پیش کرتے اور اپنا مقصد حاصل ہونے کی امید رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ سارا کام مشرکین اس غرض سے کرتے تھے کہ ان اولیاء کرام اور بزرگان دین کا تقرب اور ان کی خوشنودی حاصل کر کے انہیں اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنائیں، ٹھیک ہے، وسیلہ درمیان میں ذریعہ، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تک پہنچنے کا یہ بزرگ جو ہے وسیلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ رسی ہے، ان کو خوش کر دو، یہ ہم کو پہنچا دیں گے، ان کا دامن پکڑ کر اللہ تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اولیاء اکرام اور بزرگان دین انہیں اللہ کے قریب پہنچا دیں گے اور ان کی ضرورتوں کے لیے اللہ سے سفارش کر دیں گے۔ چنانچہ یہ ساری نظر و نیاز پیش کرنے کے بعد ان ولیوں اور بزرگوں کو پکارتے، کیا پکارتے؟ اے بابا میرا فلاں کام بن جائے، فلاں مصیبت ٹل جائے، اور سمجھتے تھے کہ وہ ان کی باتیں سنتے ہیں اور جو مراد مانگی جائے وہ پوری کرتے ہیں، بگڑی بنا دیتے ہیں ان کی، ایسا سمجھتے تھے، مصیبتیں ٹالتے ہیں، اور ایسا یا تو خود اللہ کے دیے ہوئے تصرف و اختیار کے ماتحت کر لیتے ہیں یا اللہ سے سفارش کر کے کرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی بس خود وہ کر لیتے ہیں بزرگ، ٹھیک ہے، اللہ تک پہنچنے کا یا اللہ کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم کو، ٹھیک ہے، یہاں پہ سب کچھ یہ جن کو تصرف دیا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے، ان کو ہی خوش کر دو۔ تو یہ تھا مشرکین کا شرک۔ دیکھیے ہم ہے نا جب یہ پڑھ رہے ہیں نا تو ہم یہ نہیں سوچے کہ ہمارے وہ رشتہ دار ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب سے پہلے اپنے اندر دیکھیں کیا ہم یہ چیزیں کرتے ہیں، کیا ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی یہ چیز آتی ہے کہ ان کو خوش کر دو، یہ کام کر دیں گے میرا، یہ بھی شرک ہے۔ تو یاد رکھیے، اور اس میں یہ بھی چیز ہے کہ چلیے آگے میں سبق بتاؤں گی، پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو تھا ان کا مشرکین کا شرک، اور یہ تھی غیر اللہ کے لیے ان کی عبادت، اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت، اور یہ تھا اللہ کے ماں سوا یعنی اللہ کے علاوہ
को माबूद बनाना और शरीक ठहराना, और ये थे अंबिया इज़ाम, औलिया इकराम, बुजुर्गान दीन और नेकोकार सालिहीन जिनको मुशरिकीन ने माबूद बना रखा था। ठीक है? अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तौहीद की दावत लेकर उठे और अल्लाह के सिवा हर माबूद को छोड़ने का मुतालबा किया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मिशन के साथ आए थे? तौहीद के साथ। और अल्लाह के सिवा जो भी माबूद है, जिनको भी तुम अपने मुतालबे, जो भी अपनी ख्वाहिशात है, जो भी जरूरतें हैं, जो भी मांगते हो, उन सब से कट, ला ताल्लुक। ठीक है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तौहीद की दावत लेकर उठे और अल्लाह के सिवा हर माबूद को छोड़ने का जो मुतालबा किया था, यानी वो अ, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये सब कुछ छोड़ देना है, तो मुशरिकीन पर ये बात बहुत गिरा गुजरी। अब इतने सारे काम करते हैं, उर्स में जाते हैं, उर्स नहीं गए तो घर में जुबा करते हैं, ये इतने 360 बुतों की हमारे पास अकीदत है, ये सब कुछ हम मानते हैं, ये कैसे हो सकता है एक माबूद हो? 360 को छोड़कर एक को कैसे हम माबूद मान ले, एक को कैसे हम इलाह मान ले? राइट? तो ये तो उनको बहुत गिरा गुजरी, यानी बहुत ज्यादा ये बात उनको भारी पड़ गई और इन्हें ये मुतालिबा बहुत भारी और गलत महसूस हुआ। उन्होंने कहा ये कोई साजिश है जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। तो अल्लाह ताला ने सूरह साद में फरमाया, ये क्या तुक है? ठीक है, यानी ये क्या तुक है कि इसने सारे माबूदों की जगह एक माबूद बना डाला। ऐसे कैसे हो सकता है? इतने सारे माबूद के बजाय एक माबूद कैसे हो सकता है? ये तो अजीब चीज है। और इनके बड़ों का एक ग्रोह उठा कि चलो और अपने माबूदों पर डट जाओ, यकीनन ये कोई सोचा समझा मंसूबा है, यानी एक साजिश दिख रही है। तो हमने तो ऐसी बात किसी और मिल्लत में सुनी ही नहीं, हो ना हो ये घड़ी हुई बात है, जरूर ये कोई चाल है, साजिश है। ठीक है, सूरह 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं। इसके बाद जब दावत व तबलीग का काम मजीद आगे बढ़ा और इधर मुशरिकीन भी अपने शिर्क को बचाने, इस्लाम की तबलीग रोकने और मुसलमानों से इस्लाम का असर धोने के लिए हुज्जत व बहस के मैदान में उतर पड़े, तो इन पर मुख्तलिफ पहलुओं से दलील कायम की गई। ठीक है, अब इनको दलील दी जा रही, क्योंकि ये मुकाबले के लिए आ गए। कौन? मुशरिकीन खामोश बैठे नहीं, अब तबलीग का काम रोकने की कोशिश करने लगे। ठीक है, हुज्जतें किए, बहस किए, हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। तो अब इनको दलीलों के साथ समझाया जा रहा है। ठीक है, तो मुख्तलिफ पहलुओं से दलील कायम की गई, यानी दलीलों से भी इनसे कहा गया कि आखिर तुम्हें ये बात कहाँ से मालूम हुई कि अल्लाह ने अपने मुकर्रब और मकबूल बंदों को इस दुनिया में तसर्रुफ करने की कुव्वत दे रखी है और वो जरूरतें पूरी करने और मुसीबतें टालने पर कुदरत रखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा हमारे लिए सबक है, हिकमत की बातें बताई जा रही है। हमारे खानदान में जो शिर्क करते हैं ना, तो उनको भी हम हिकमत के साथ, नरमी के साथ, डिफेंसिव नहीं होना है, ठीक है, झगड़ा वगैरह नहीं, मोहब्बत के साथ उनको बताना है कि देखो भाई, ये जो आप शिर्क करते हैं ना, या इनको मान रहे हैं या इनके लिए जुबा कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये बात कहाँ से पता चली कि अल्लाह ताला ने अपने जो वली है, औलिया है, मुकर्रब है, मकबूल बंदे हैं, उनको कुछ इख्तियारात दिए हैं, कुछ तसर्रुफ दिए हैं? कहाँ से आपको पता चला ये कि ये जरूरतें पूरी करते हैं, मुसीबत टालते हैं? राइट? इस तरह से हमें सवाल करना है उनको। जब वो बताएंगे, देखो कुरान में उनका ये भी रहता है, देखिए अल्लाह की तरफ झूठ घड़ते हैं, वो बातें कहते हैं जो अल्लाह ने नहीं कही है, कहते हैं कुरान में हमने देखे। तो उनको कहना जी बताइए, प्लीज बताइए, ठीक है, मेरे भी इल्म में आ जाएगा। तो उनसे नरमी के साथ पूछना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, इसकी तो सिर्फ दो ही सूरतें हो सकती हैं। मतलब ये जो कहते हैं ना कि ये जो औलिया है इनको तसर्रुफ हासिल है, इनको इनसे हमारी मुसीबतें टलती हैं, जरूरतें पूरी होती है, हमको औलाद देते हैं, तो दो ही शक्लें हो सकती हैं इसकी। ठीक है, या तो तुम्हें गैब मालूम हो गया है, तुमको गैब का इल्म हो गया है। ठीक है, दूसरी चीज, या फिर पिछले अंबिया ने कोई किताब छोड़ी है और उसमें तुम्हें ये बात लिखी हुई है, लिखी हुई मिल गई तुमको, पीछे की
انبیاء نے اولیاء نے کچھ کتابیں وغیرہ چھوڑی ہیں، اس میں لکھا ہوا مل گیا ہے، ٹھیک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کیا ان کے پاس غیب ہے جسے وہ لکھتے ہیں؟ اور فرمایا میرے پاس پہلے کی کوئی کتاب لاؤ یا علم الہی کا کوئی بقیہ لاؤ، یعنی بچی ہوئی کوئی چیز ہے، غیب کا کوئی علم ہے تو لاؤ اگر تم سچے ہو۔ ہاں، جیسے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے، اگر ہے تو ہمارے سامنے اس کو لے آؤ، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ محض گمان کی پیروی کرتے ہو، یعنی بس وہم کی باتیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ادھر ادھر کے اٹکل پچو لگاتے ہیں۔ چونکہ یہ بات مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے کہ انہیں نہ تو غیب کا کوئی علم ہے اور نہ انبیاء کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں انہیں یہ بات ملی، یہ تو باتیں بھی غلط ہے کیونکہ ان کو پتا تھا یہ کہاں سے، یہ خود کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ اس لیے انہوں نے نہایت صفائی سے کہا، کیا کہا اس کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں سورہ لقمان میں، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس بات پر پایا اسی کی پیروی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ شرک کرنے والوں کو اگر پوچھیں گے نا یہ کیوں کرتے ہیں یہ شرک، ہاں یہ کیا دیں گے آپ کو، یہ لکڑی پتھر، ہاں یہ قبر، یہ کیا دیں گے؟ تو کیا کہتے ہیں ہم نے ہمارے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھے۔ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں یہ جواب، ٹھیک ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا۔ اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں فرماتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک امت طریقے پر پایا ہے، یعنی وہ بھی ایسے کرتے تھے اور ہم بھی انہی کی ڈگر پر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، وہی چل رہے ہیں، اسی راستے پہ چل رہے ہیں۔ اس جواب سے جب مشرکین کی جہالت اور بے بسی کھل گئی تو ان سے کہا گیا دیکھو، قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم لوگوں کو تو نہیں معلوم لیکن اللہ جانتا ہے، اس لیے اس کی بات سنو، وہ تمہارے ان شرکا کی حقیقت بتلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں بے شک اللہ کے ماں سوا جن کو تم لوگ پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہی ہیں، اصل میں کیا ہے وہ تمہارے جیسے بندے ہی ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، ٹھیک ہے، عباد ہے وہ، عباد امثالکم، تمہارے جیسے ہی وہ عباد ہیں، بندے ہیں۔ بے شک اللہ کے ماں سوا جن کو تم لوگ پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہی ہیں، یعنی جو چیزیں اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں ان پر جس طرح تم کو قدرت حاصل نہیں، اسی طرح تمہارے ان شرکا کو بھی ان پر قدرت حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جن جن کو تم شریک ٹھہرائے ہو تو ان کو تو کچھ بھی قدرت حاصل نہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ بس تم اور وہ دونوں بے بس ہونے اور قدرت نہ رکھنے میں یکساں ہو، تمہاری جیسی ہے۔ تم کو قدرت حاصل ہے کیا؟ تم کسی کو اولاد دے سکتے ہو، کسی کو مصیبت دور کر سکتے ہو، بارش برسا سکتے ہو، یا جو بھی ہے مصیبت ٹال سکتے ہو، تم جیسے ہو وہ بھی ویسے ہیں، مخلوق ہے وہ بھی، ٹھیک ہے۔ امثالکم، یکساں ہے اور برابر ہے، اسی لیے اللہ نے ان کو چیلنج کیا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر تم سچے ہو تو ذرا ان کو پکارو اور وہ تمہاری مراد پوری کر کے دکھا دے، پکارو ان کو۔ سورہ فاطر میں کہا جا رہا ہے، دیکھیے پکارو مطلب ان کو پکارو یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، سرکیازم ہے، یعنی ایک طرح سے تانا۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگ اللہ کے ماں سوا جن کو پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ خطمیر جو ہوتا ہے نا، کھجور کے سائیڈ میں جو اس کو ایک پرت ہوتی ہے، جھلی ہوتی ہے نا، کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے اطراف ایک ٹرانسپرنٹ ایک جھلی ہوتی ہے نا، وہ خطمیر ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے وہ؟ کچھ بھی نہیں، کیا حقیقت ہے اس کی؟ تو اتنا بھی عرب میں دیکھیے حقیر چیزوں کو بتانے کے لیے نا یہ نقیر، خطمیر، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ یوز کرتے تھے، یعنی ایک دم حقیر چیز جس کو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ جو تم جو معبودوں کو پکار رہے نا، تو وہ تو کھجور کی گٹلی کا جو وہ چھلکا ہے، خطمیر ہے، اس کی بھی ان کو اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں گے، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو جواب نہ دے سکیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ تو خبروں میں ہے، سن ہی نہیں سکتے پہلے تو، اچھا چلو سن لیے، جواب کہاں سے دیں گے؟ وہ کہاں سے تمہاری مرادیں پوری کریں گے؟ اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے، اور ایک خبر رکھنے والے جیسی خبر تمہیں کوئی اور خبر نہیں دے سکتا، یعنی اللہ جانتا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، لہٰذا اس نے جو یہ بات بتائی ہے تو یہی صحیح ہے۔
کوئی اس کے بجائے کچھ اور بتائے تو وہ غلط ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے ماں سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی خبروں میں جو مدفون ہے ان کو خود پتہ نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں جانتے، مردہ ہیں وہ۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں، کیا یہ ایسے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا شرک کے تعلق سے قرآن میں فرمائے ہیں، کیسے کیسے دلائل پیش کیے گئے ہیں، ہر طرح سے ان کو جھنجھوڑا گیا۔ سوچو ذرا، عقل ہے نا، سوچو، دنیا کے کام میں تو عقل بہت چلتی، نہیں نہیں یہاں انویسٹ نہیں کریں گے، وہاں انویسٹ نہیں کریں گے، ہاں یہاں پہ نقصان ہو جائے گا، یہاں سے سیل اچھا ہوتا ہے یہاں کریں گے، بہت چلتا دماغ۔ تو یہاں پہ کیا ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں، کیا یہ ایسے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ ان کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، خود کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ صرف فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان لوگوں نے اللہ کے ماں سوا ایسے لوگوں کو معبود بنا رکھا ہے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور جو اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور نہ موت اور زندگی اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا اختیار رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کسی بھی طرح کا اختیار نہیں ہے۔ تو ان تمام آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اتنی ساری آیتیں ہیں، دیکھیے کسی کو اگر شرک کے تعلق سے آیتیں چاہیے سمجھانا ہے تو پورے ریفرنسز دیے گئے یہاں پر۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، بہت سی اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ انسانوں کو، فرشتوں کو، جنوں کو، اولیاء کو، بزرگان دین کو اللہ کی بعض صفات کا شریک ٹھہراتے تھے، ٹھیک ہے، کیا کہتے تھے کہ اللہ نے یہ جو مقرب بندے ہیں ان کو کچھ تصرفات دے دی ہیں، کچھ اختیارات دے دیے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے سارے کام ہیں، تو یہ تھوڑے تھوڑے کام اللہ نے ڈیوائڈ کر دیے ہیں۔ آج بھی ایسا سمجھتے ہیں نا لوگ، ٹھیک ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کچھ لوگوں کے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس مدد طلب کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور ان کو جب کہتے ہیں نا کہ ایسا نہیں ہے، آپ غلط کر رہے ہیں، یہ تو شرک ہے، تو کیا کہتے ہیں وہ؟ نہیں نہیں، ہم تھوڑی نا ان کو خدا مانتے ہیں، ہم تو بس ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے قریب ہوں، ٹھیک ہے، یہ بابا، یہ ولی، یہ جو پیر ہے، یہ جو خبروں کے اندر ہے نا، ان کی باتیں اللہ تعالیٰ جلدی سن لیتے، اس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں تاکہ ہم ان کو دعا کر رہے انہوں آگے لے کے جا رہے، ٹھیک ہے، ان کے ذریعے ہماری دعا قبول ہوتی ہے، تو بس ہم دعا کروانے کے لیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں زندہ انسان سے دعا کرنے کو کہنے کا کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں زندہ لوگوں کو، لیکن خاص طور پر کسی جگہ پر سفر کر کے جانا، درگاہوں پر، مزاروں پر، اور وہاں جا کر ان کو کہنا کہ تم دعا کرو ہمارے لیے، اور اس یقین کے ساتھ لوٹنا کہ اب تو ہمارا کام ہو جائے گا، کیونکہ ان کے پاس ہی اختیار ہے، تو یہ جو سوچ ہے نا کہ انسانوں کے پاس کچھ اختیار ہے، یہی شرک ہے۔ یاد رکھیے کسی کے بھی پاس اللہ کے سوا کسی کے بھی پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ چاہے کسی کی دعا سن لے، تو اللہ کی مشیت، اللہ چاہے تو، اگر نہ چاہے تو نہ سنے۔ تو کسی کے بھی تعلق سے یہ یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کی تو دعا ضرور سنی جائے گی، ٹھیک ہے، یاد رکھیے کہ بولتے نا ان کے پاس برکت ہے، یہ برکت ہر انسان کے پاس ہے جو پختہ ایمان رکھتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ایمان جو ہے وہ خالص ہے، صرف اور صرف وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، اسی کے پاس تمام اختیارات ہے۔ یہ جب تسلیم کرتا ہے نا تو اس کو اللہ چاہے تو اس کی دعا سن لے،
राइट, ये भी अल्लाह की चाहने पर है। देखिए कितने बेहतरीन यहाँ पर जबरदस्त दलाइल दिए गए। तो अगर हमारे रिश्तेदारों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह का करते हैं, शिर्क करते हैं, तो उनको भी हिकमत से समझाना है। ठीक है, देखिए कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बताया गया ना कि उनको आप पूछें, क्या पूछें? अच्छा ये जो औलाद देंगे आप कहते हैं, हाँ, ये जो मुसीबत टाल देंगे ये कहते हैं, ये मुश्किल कुशा है, हमको जरा दलील बताइए कि ये आपने कहाँ से पढ़े या ये चीजें कहाँ से लाए, ये आपको कौन बताए हैं? पूछिए उनको। ठीक है, इसमें डिफेंसिव नहीं होना है, इसमें हुज्जतें झगड़ा ये नहीं, वरना फिर क्या हो जाता, वो जो दीन की बात पहुंचा रहे थे ना वो बात पीछे रह जाती, फिर जात आ जाती हमारी बीच में, ईगो आ जाता। ठीक है, जब हमारी ईगो या जात बीच में आ जाती ना फिर दीन का काम पीछे रह जाता। तो यहाँ भी क्या है, हिकमत से उनको समझाना है। राइट, देखिए इसमें ना एक इतनी बेहतरीन हदीस आती है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक देहाती को समझाते हैं। एक मिनट, देखिए कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाते हैं। अबू कतादा और अबू दहमा जो इस मकान बैतुल्लाह की तरफ कसरत से सफर करते थे, कहते हैं कि हम एक देहाती आदमी के पास पहुंचे। ठीक है, बद्दू, उसने बताया कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा। ठीक है, और मुझे वो बातें सिखाना शुरू कर दी जो अल्लाह ने उन्हें सिखाई थी, और फरमाया तुम जिस चीज को भी अल्लाह के खौफ से छोड़ दोगे अल्लाह ताला तुम्हें उससे बेहतर चीज अता फरमाएगा। ठीक है? देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक देहाती के पास पहुंचे, यानी खुद गए, आप खुद जा रहे हैं। हुँ? और क्या किया, हाथ पकड़ कर कह रहे हैं। देखिए हाथ पकड़ने से क्या होता है, हुँ? कभी आपने किसी का हाथ पकड़ कर किसी को समझाया? नहीं। ये हाथ पकड़ने से होता क्या है वैसे, हाथ पकड़ने से क्या होता है? आप तसव्वुर करिए कि किसी के ऐसे हाथ पकड़ के किसी को बात समझा रहे तो होता क्या है, आप एकदम कनेक्ट हो जाते हैं उनसे, होता ही या नहीं? अपनाइयत का एहसास होता है, कुर्बत का एहसास होता है। और क्या कहते हैं कि मैं तुमको वो बात बताऊं जो अल्लाह ने मुझे सिखाई है, अल्लाह ताला ने मुझे जो बताई है वो मैं तुमको बताऊं। उस शख्स के लेवल पर आकर उसके लिहाज से बात कर रहे हैं जो अल्लाह ने खुद मुझे बताई है। तो अल्लाह से ही बात शुरू करना, अल्लाह के कलाम से ही बात शुरू करना चाहिए। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से तबलीग करते थे, कौन लोगों को जानते थे, आप मिजाजों को जानते थे। राइट? तो क्या फरमाया, तुम जिस चीज को भी अल्लाह के खौफ से छोड़ दोगे ना अल्लाह ताला तुम्हें उससे बेहतरीन चीज अता करेगा। अल्लाह का खौफ जरूरी है, ये अल्लाह ही का खौफ होता है जो इंसान को बुराई से रोकता है। देखिए बंदों के खौफ से अगर आप कोई काम छोड़ेंगे, तो बंदे इधर उधर हो गए तो फिर वो काम शुरू कर देंगे। बंदों के खौफ से क्या होता है, लोगों के डर से अगर आप कोई काम छोड़ देते हैं तो वो लोग इधर उधर हो जाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर वो बंदा फिर शुरू कर देता है ना। तो असल में जरूरी क्या है, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, और अल्लाह ताला इसका बदला क्या देंगे, उससे बेहतर चीज तुम्हें अता करेगा। तो टाइम हो गया क्या? हाँ, बहुत बड़ा टॉपिक है, कितना है अभी, पढ़ लेते हैं क्या? चलिए इसको ना हम पढ़ लेते हैं, क्या बोलते हैं, पढ़ लेंगे या रुक जाएंगे? किसी को कुछ कहना है क्या? बाजी पढ़ लेते हैं, पढ़ लेंगे ना बाजी, हो जाता है। पढ़ लेंगे, जी बाजी। चलिए जज़ाकल्लाह खैर। तो अब क्या होता है, हाँ, फिर जब अल्लाह ने इन शुरका की बेबसी और लाचारी बयान कर डाली और बतलाया कि मुशरिकीन की वो किसी भी गुमान करदा चीज पर कुदरत नहीं रखते, तो इसका नतीजा ये भी बतलाया कि इनको अपनी जरूरत के लिए
पुकारना और इनसे कोई उम्मीद रखना बिल्कुल बातिल और फजूल है, ठीक है। इसका कतन कोई फायदा नहीं। अल्लाह ने इसके लिए बाज बहुत ही दिलचस्प मिसालें बयान की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह राद में, और ये लोग अल्लाह के माँ सिवा जिनको पुकारते हैं वो उनकी पुकार का कतन कोई जवाब नहीं दे सकते, मगर जैसे कोई शख्स पानी की तरफ अपनी दोनों हथेलियां फैला दे कि वो पानी उसके मुंह में आ जाए, हालांकि वो मुंह में आ ही नहीं सकता। बस इसी तरह इन काफिरों की पुकार सिवाय भटकने, सदाए बसहरा यानी रेगिस्तान में खाली भटकने के और कुछ नहीं है। यानी आप किसी को पुकार रहे हैं जो खबरों में है, ठीक है, बुत है, लकड़ी है, तो वो कहाँ से सुनेंगे। देखिए ये ऐसी है ना कि जैसे आप फोन कर रहे हैं, ठीक है, किसी जगह फोन कर रहे हैं और वहां पर उनका फोन खराब है, ठीक है। अब आप फोन लगा रहे हैं, फोन लगा रहे हैं, फोन ही नहीं लग रहा, तो क्या जवाब आता है, ठीक है, आपका राब्ता नहीं होगा। तो जब वहां पर डेड है फोन, तो आपका कॉल नहीं सुन सकते, ना जवाब दे सकते, तो फिर क्या फायदा उनको कॉल करके। ये ऐसी है ना, देखिए सिंपल एग्जांपल है। जो कोई भी इन मज़ारों पर या इन बुजुर्गान को मांगते हैं ना, वो तो गुजर चुके, ठीक है, फौत हो चुके हैं, या फिर जो लकड़ी पत्थर जो भी है वो तो बेजान है, सुन ही नहीं सकते, ठीक है। तो आप गोया ऐसी जगह कॉल कर रहे हैं जहां पर टेलीफोन बंद है, ठीक है। कभी आपने किए बंद जगह पर, बंद है नंबर, उनको कॉल करके बहुत सुना रहे, बहुत सुना रहे, रो रहे रो रहे रो रहे उनके सामने। ऐसा तो नहीं करते हम। तो फिर ये खबरों का सेम मामला है ना, जरा आप रिलेट करके देखिए। तो कैसा है, इन काफिरों की पुकार सिवाय भटकने के और कुछ नहीं। ये बात बयान करके मुशरिकीन से जरा सोचने के लिए कहा गया, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह ताला ही ने हर चीज को पैदा किया, ये सब कुछ मानते थे, और उनके माबूदों ने कुछ भी पैदा नहीं किया, और ना वो कुछ पैदा करने की ताकत रखते हैं, बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं, अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया है। इसलिए इनसे कहा गया कि तुमने अल्लाह ताला को जो खालिक और खादिर है, और अपने इन शुरका को जो मखलूक और बेबस हैं, यकसा और बराबर कर दिया, ठीक है। तुमने ये कैसे बराबर कर दिया, हालांकि खालिक तो मालिक है और ये मखलूक तो बेबस है। आखिर ये क्या बात हुई कि तुम अल्लाह को भी पूछते हो और इन शुरका को भी पूछते हो, ऐसा कैसा है। देखिए मुशरिकीन नमाज भी पढ़ते हैं, हमारे पास जो सो कॉल्ड मुस्लिम है, नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह को दुआ भी करते हैं, वो शिर्क भी करते हैं। तो कहा जा रहा है ये कैसी बात है कि तुम अल्लाह को भी पूछते हो और इन शुरका को भी पूछते हो, अल्लाह को भी पुकारते हो और इनको भी पुकारते हो। आखिर इबादत और पुकार के मामले में तुमने दोनों को बराबर कैसे कर दिया। हैरत है ना, सिंपल है। देखिए अल्लाह को भी पुकार रहे हैं, शुरका को भी पुकार रहे हैं। सूरह नहल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या जो पैदा करता है वो पैदा ना करने वाली की तरह है, तुम लोग समझते क्यों नहीं। जब ये सवाल इनके सामने रखा गया तो वो बिल्कुल भौचक्का का रह गए, एकदम स्टैंड हो गए। इनकी सारी हुज्जत बहस जाती रही, यानी इनको जब दलाइल से समझाया गया तो एकदम हैरत ज़दा हो गए। और फिर उनकी जो हुज्जतें हैं ना वो खत्म हो रही है, वो शर्मिंदा होकर चुप हो रहे। फिर उन्हें एक गलत बात सुझाई दी, खामोश नहीं बैठे। ये जो शिर्क करते हैं ना, खामोश नहीं बैठते और दलाइल लाते। वो कहने लगे, देखो हमारे बाप दादा सारे इंसानों से ज्यादा अक्लमंद थे, ठीक है, ऐसा नहीं था, बेवकूफ थे हमारे बाप दादा, बहुत होशियार थे, अक्लमंद थे। लोगों के दरमियान उनकी अक्लमंदी का शोहरा था, चर्चा था, फेमस थे, उन्होंने शोहरत थी, और दूर दूर तक लोग इस बात को तस्लीम करते थे। और इन सब लोगों का दीन वही था जो हमारा है, वो भी वही फॉलो करते थे जो आज हम फॉलो कर रहे हैं। लिहाजा कैसे हो सकता है कि ये दीन बातिल है और गुमराही वाला दीन हो। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप दादा और मुसलमानों के बाप दादा भी इसी दीन पर थे। आप देखो अब्दुल मुत्तलिब या उनसे पहले, हमारे बाप दादा बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत अक्ल वाले थे, उनको तो सब मानते थे, सरदार थे, ये थे, उनका ही रिलीजन हम फॉलो कर रहे। तो फिर उन्होंने क्या गलत हो सकते क्या। इसका जवाब ये दिया गया कि वो लोग हिदायत पर ना थे, क्योंकि उन्होंने हक का रास्ता नहीं पहचाना और ना उसको इख्तियार ही किया, जिसके नतीजे में वो गुमराह हो गए, क्योंकि वो कुछ समझते ना थे। ये मतलब कभी इशारों किनायों में बयान कर दिया जाता और कभी खुल्लम खुल्ला भी कह दिया जाता, जैसे अल्लाह ताला सूरह अस-साफ़ात में फरमाते हैं कि
انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو گمراہ پایا تو خود بھی انہی کے نقش قدم پر دوڑے جا رہے ہیں۔ باپ دادا کو گمراہ پایا اور اسی پر چل رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی چل رہی تھی کہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اپنے خداؤں سے ڈرایا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اپنے بتوں سے ڈراتے تھے، تم کو لعنت پڑیں گی ان کی، تم کو مار پڑے گی ان کی۔ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے تم لوگ ہمارے معبودوں کو بے بس کہہ کر ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، لہٰذا بہت جلد ان کا غضب تم پر نازل ہوگا اور وہ تمہیں بھسم کر دیں گے یا تمہیں خپتی بنا کر رکھ دیں گے، یعنی تم کو بے چین پریشان کر دیں گے۔ یہ دھمکی ٹھیک ویسی ہی تھی جیسے پچھلے لوگ اپنے نبیوں کو دیا کرتے تھے۔ پچھلے نبیوں کو بھی اس طرح کی دھمکی دی گئی، جیسے سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے بعض معبودوں کی بددعا لگ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو تم باتیں کر رہے ہیں نا، یہ بددعا لگی ہمارے معبودوں کی اس طرح سے۔ اس کے جواب میں مشرکین کو وہ حقیقت یاد دلائی گئی جسے وہ خود رات دن دیکھتے رہتے تھے کہ ان کے یہ معبود نہ تو اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، نہ ذرا آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، نہ خود اپنے اوپر سے کوئی تکلیف دفاع کر سکتے ہیں۔ مکھی بیٹھی تو مکھی کو بھی اٹھا نہیں سکتے یہ، تو بھلا یہ مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچائیں گے یا بھسم کریں گے؟ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں، یا ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکتے ہیں، یا آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں، یا کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ تم لوگ اپنے شرکا کو پکارو، پھر میرے اوپر اپنا داؤ چلاؤ اور مجھے مہلت نہ دو۔ ٹھیک ہے، چیلنج کیا گیا۔ اور اسی قسم کا ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں، لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو۔ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کسی طرح ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، خواہ اس کے لیے سب کے سب جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے جائے تو وہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ طالب و مطلوب دونوں کمزور ہیں، مانگنے والا بھی اور جس سے مانگا جا رہا ہے دونوں بھی کمزور ہیں۔ اور فرمایا گیا سورہ عنکبوت میں، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے ماں سوا یعنی اللہ کو چھوڑ کر جو اولیاء بنا لیے ہیں، جو مددگار بنا لیے ہیں، ولی بنا لیے ہیں، دوست بنا لیے ہیں، اس مکڑی کی جیسی ہیں۔ جو بھی اللہ کے علاوہ جو سہارے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ عنکبوت، جیسے کہ مکڑی جس نے گھر بنایا، اور یقیناً سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ اسپائڈر ویب، کاش یہ لوگ جانتے کیا کر سکتا مکڑی کا گھر، کیا سپورٹ دے سکتا کسی کو؟ نہیں، مکڑی کے گھر میں بارش ہو رہی تھی تو ہم جا کے چھپ گئے۔ بچ سکتے بارش سے، دھوپ سے، کس چیز سے بچ سکتے؟ سب سے کمزور گھر ہے۔ تو یہ جو اللہ کے سوا جو بھی سہارے ہیں نا، وہ سب کچھ اسی طرح ہے، کمزور۔ تو ان کے خداؤں کی اس بے بسی کو بعض مسلمان نے بھی بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، شعر کی شکل میں۔ بھلا ایسا بھی پروردگار ہو سکتا ہے کہ جس کے سر پر لومڑی پیشاب کرے؟ یقیناً جس کے سر پر لومڑی پیشاب کرے وہ ذلیل ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو بے جان چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، لکڑی پتھر، ان کے اوپر اگر کوئی پیشاب کر دے، جانور وغیرہ، تو یہ صاف کر سکتے نہیں۔ لیکن جب نوبت اس کھلم کھلا نقد و تبصرے تک پہنچ گئی، یعنی نقد یعنی تنقید، ٹھیک ہے، جب اس تنقید تک پہنچ گئی تو مشرکین بھڑک اٹھے، انہوں نے مسلمانوں کو بھی گالیاں دی اور ان کے پروردگار کو بھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ٹوکا کہ دوبارہ اس طرح کی بات نہ کہیں۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی ان کے بتوں کو گالی مت دو۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مشرکین اللہ کے ماں سوا جن کو پکارتے ہیں تم انہیں برا بھلا نہ کہو، ورنہ وہ مشرکین بھی دشمنی کے جوش میں اور نادانی میں اللہ کو گالیاں دیں گے۔ ٹھیک ہے، بہرحال جب بحث و حجت سے کام بنتا نظر نہ آیا تو مشرکین نے طے کیا کہ اسلام کی دعوت کو بزور طاقت کچل دیں۔ ٹھیک ہے، ہر طرح سے سمجھایا گیا، دلائل سے، محبت سے، پیار سے، نرمی سے، عقل سے، ہر چیز استعمال کی گئی۔ جب کام بنتا نظر نہیں آیا، مشرکین نے تو پھر دوسرا ہتھ کنڈا استعمال کیا جو بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اسلام کی دعوت کو بزور طاقت کچل دیں، اب فزیکلی ٹارچر کریں گے طاقت سے، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں گے۔ چنانچہ بڑے لوگوں اور قبائل کے سرداروں نے اپنے اپنے قبیلے کے مسلمانوں کو اذیت دینی شروع کی،
اور ان کا ایک وفد ابو طالب کے پاس گیا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے کیوں گیا؟ تاکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کریں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے، تبلیغ کرنے سے، ٹھیک ہے؟ تو اب دوسرے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں لوگوں کو حق سے روکنے کے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس کے آگے تو ہم کل دیکھتے ہیں مسلمانوں کو تعظیم۔ چلیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔